ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ، اے انسان تجھے ضرور اپنی رب کی طرف دوڑنا ہے اور اس سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملاقات بھی کرنا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس کا حساب و کتاب بہت آسان ہوگا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کے نامہ اعمال کا دستاویز پیٹھ پیچھے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب موت مانگے گا، یعنی موت کی تمنا کرے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ میرے حالات اب صحیح نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں آپ، قیامت کا دن ہے، پھر بھی موت کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی۔ ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ تفسیر میں بھی ہے، کہ جب نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں بندے کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا نا، تو سمجھے گا ہلاکت میری یقینی ہے۔ تو وہ کہے گا اس سے بہتر تو یہی تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا میں ہی صحیح تھے۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش اور عذاب کا دن ہے، اب اس عذاب سے بچنا نہیں ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ موت کی تمنا کرے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہے گا میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا گمان تھا کہ اسے پھرنا نہیں ہوگا۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اور شام کے اجالے کی قسم، واللیل وما وسق، رات کی قسم اور اس کی قسم جو اس کے اندر چیز موجود ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب مکمل ہو جائے۔ لا ترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور منزل با منزل چل رہے ہو، یعنی جو ہماری زندگی آہستہ آہستہ گزر رہی ہے نہیں، آہستہ آہستہ ابھی بچپنا تھا، اس کے بعد 10 سال کا ہوا وہی لڑکا 20 سال کا ہوا وہی لڑکا 40 سال، اب وہی انسان 50 سال، وہی 60 سال، اب 60 سال کے بعد کی اس کی جو منزل ہے نا، اب آہستہ آہستہ پھر پلٹ رہی ہے کمزوری کی طرف، تنزل کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم منزل در منزل چل رہے ہو، یعنی قیامت کے قریب آہستہ آہستہ یہ ہماری سانسوں کا گزرنا، یہ دن کا گزر جانا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ ہم موت کے قریب ہونے ہیں دن بہ دن۔ کس کے قریب ہونے ہیں بولو؟ دن بہ دن موت کے ہم قریب ہیں۔ اللہ بڑا کریم اور رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں، وہ سمجھ جائے گا میرا حساب و کتاب تو بہت آسان ہونے والا ہے، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا خوشی با خوشی۔ اس کا مطلب یہ چلا کہ وہاں فیملی میں ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب سے ملاقات وہاں پر ہوگی۔ شرط یہ خاتمہ کس پہ ہو؟ ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو سب سے ملاقات ہوگی، اور یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے جو کوئی بڑا گولڈ ہو کسی بندے کا، جیسے کہ بہت سارے دیکھتے ہیں، مطلب کسی کوئی ٹارگیٹ ہو یا کوئی جاب ہو، جب بندے کی فائنل ایگزام ہوتے ہیں نا، مطلب جب وہ اس میں کامیاب ہو کے نکلتا تو اس کے گھر والے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں سائڈ سے، خوشی کا عالم لگائیے، اندازہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ خوشی کچھ نہیں ہے قیامت کے دن کے سامنے، کہ جب نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے تو اہل محشر جتنے لوگ ہوں گے سب سمجھ جائیں گے اس سے بڑا کامیاب انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، مطلب، اور خوشی الگ خوشی ہوگی۔ وہ مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک دوزخی انسان دوزخ سے نکالا جائے گا سب سے لاسٹ میں نکالا جائے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ بندہ سب سے لاسٹ میں نکلے گا اکیلا۔ اب اس کا اندازہ لگائیے، حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کی کھال کوئلے کی سے زیادہ کالی ہو گئی جل جل کے، جو کوئلہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی کھال کالی ہوگی۔ اسے نور کی دریا میں ڈالا جائے گا، اس کے بدن پہ کھال آئے گی سفید، پھر وہ سفید کھال صحیح ہو جائے گی، بال آئیں گے، جیسا تھا ویسا ہو جائے گا، دیکھے گا میرے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا،
اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے دوزخ سے نکال لیا۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، اسے بڑی خوشی ہوگی، جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا نا، یہ دوزخ میں سے جب نکالا جائے گا نا تو اس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا، پیٹھ جنت کی طرف ہوگی۔ ایک روایت میں یہ ہے، تو عرض کرے گا میرے مولا صرف تجھ سے ایک سوال ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا میں۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، دیکھیں اللہ فرمائے گا بتا میرے بندے تیرا کیا سوال ہے؟ کہا میرے مولا یہ میرا چہرہ دوزخ کی طرف ہے، جس کی گرمی سے میرا چہرہ پگھل رہا ہے، تو میرا چہرہ جنت کی طرف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں ہوگا؟ کہا کہ میرا مولا اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں کے لیے، اور اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر کے جنت کی طرف۔ اب جب چہرہ جنت کی طرف ہوگا، جس کے دسترخوان پر ممتاز غذائیں رکھی ہوں، تو بامشکل لوگ رکتے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوگا میرے مولا کہ اللہ سے ایک سوال اور کر لوں؟ پھر عرض کرے گا میرے مولا ایک سوال ہے تجھ سے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ سوال مت کرنا، کہ میرا مولا کا بس یہ آخری سوال ہے کہ کیا کہ میرے مولا تیری جنت سامنے ہے، آواز آ رہی ہے جنتیوں کی، مطلب مجھے رہا نہیں جاتا، مولا تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا۔ فرشتے تو جانتے بھی تھے، کہا نہیں مولا کہ سوال پھر کرے گا۔ اللہ فرمایا چلو میرا کیا جانا، اسے جنت میں داخل فرما دو۔ اب دیکھیں شان دیکھیں، تو فرمایا جب یہ سب سے آخری دوزخ سے نکالا جائے گا، کہے گا میرے مولا جنت میں سے حکم ہوگا کہ جنت میں چلا جا۔ یہ جنت میں جائے گا، ٹہل ٹال کے واپس آ جائے گا۔ کہے گا مولا تیری جنت تو ساری پھول بھری ہے، کوئی کمرہ خالی نہیں، کہیں جگہ نہیں ہے، میں جنت میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرمائے گا پھر جا جنت میں، یہ پھر جائے گا، ٹہل کے واپس آ جائے گا۔ کہا میرے مولا تیری جنت بھری پڑی ہے، یہ پھر آئے گا۔ اللہ فرمائے گا جا، تو یہ ٹھہر کے ایک بات کہے کہ میرے مولا تو مجھ سے مذاق کر رہا کیا؟ یعنی اتنی جرت، اتنی طاقت اس وقت بندے میں ہو جائے گی کہ اپنے رب سے خطاب کہے گا میرے مولا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ حدیث پاک میں لکھا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا پھر، کہ میرے بندے کے حالات دیکھیں، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب جا۔ حدیث پاک میں لکھا جب یہ بندہ جائے گا تو اسے ایک ایسی جنت دی جائے گی جو اس کی دنیا سے دگنی ہوگی، اس کی دنیا سے دگنی۔ دنیا کس نے دیکھی ہم میں سے بتاؤ؟ کوئی کچھ ہی لوگ ہیں جو کہیں گئے ہوں گے، ورنہ تو فرمایا اس کی دنیا سے دگنی وہ جنت ہوگی، اور یہ مقام اس جنتی کو ہوگا جو سب سے لاسٹ میں نکالا جائے گا، جن کے مقامات بلند ہوں گے، جن کی شانیں بلند ہوں گی، جنہوں نے راتیں رو کے گزاری ہیں، سجدے میں گزاری ہیں، بندے پہ ظلم نہیں کرا، اپنے رب کو یاد کرا، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ دنیا بس ظاہر ہے، چمکتی دمکتی دنیا تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے، لیکن فرمایا یہ دنیا اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کا حساب و کتاب اتنا آسان کر دیا جائے گا نامہ اعمال کی بنیاد پر، تو ان کو بڑی کامیابی ہے۔ اہل محشر سارے لوگ وہاں ہوں گے، عذاب کا عالم یہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ آپ حدیث پاک میں لکھا ہے جو قیامت کے دن کی جو گرمی ہوگی اور جو پسینہ ہوگا لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ روایت میں لکھا کہ کسی کے پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اس میں پیپ خون سب کچھ شامل ہے۔ فرمایا کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے ٹھوڑی تک ہوگا، اور کافروں کے تو سر سے اوپر ہوگا۔ اندازہ لگائیے، لکھا ہے کہ اتنا ہوگا پسینہ کشتیاں ڈالی جائیں تو تیرنے لگیں اس میں۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، آپ ذرا سوچیں صحیح، تو بہت سخت منظر ہے قیامت کے دن کا۔ اتنا سخت منظر ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ اسے کوئی بیان کر سکتا۔ میرے سرکار جب اپنی امت کی یاد آتی نا تو سرکار بہت روتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں روتے مطلب کہ میں مالک نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دوں، وہ اس لیے روتے تھے کہ میری امت میں گناہگار بھی تو بہت ہیں، صحابہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، چلو یہ متقی ہیں، انہیں میرا زمانہ ملا، میری محبت ملی، میری صحبت ملی، قرآن آیا، ان کے سامنے فرشتے آئے، جنگیں لڑیں، چلو یہ میرے صحابہ جنت کے یہ وارث ہیں۔ لیکن میری بعد والی امت کا کیا ہوگا جو ایسے دور میں آئے گی، نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کوئی صحابی ہوگا، اور فتنے کا عالم یہ ہوگا کہ گھر گھر سے فتنہ جنم لے گا۔ میرے آقا بہت روتے تھے، راتوں میں جا کے روتے تھے، تنہائیوں میں روتے تھے۔ تو ایک پھر اللہ نے مژدہ بھیجا، پیغام بھیجا کہ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اگر آپ کا امتی اور میرا بندہ میرے کم رزق پہ راضی ہو جائے گا
تو میں قیامت کے دن اس کے کم عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. پھر نہیں پوچھوں گا کہ تو اتنی نیکیاں لے کے کیوں نہیں آیا, پھر نہیں پوچھوں گا تو نے اتنے عمل کیوں نہیں کیے. یہ کم رزق پہ راضی ہے تو میں اس کے کم عمل پہ بولو کیا ہوں, راضی ہے. قناعت کرنے کا طریقہ سیکھو, نمازیں مت چھوڑو. رمضان تھا تو مطلب یہ نہیں کہ اب رمضان نہیں تو ہم نماز نہ پڑھیں. جس ذوق و شوق سے پہلے پڑھتے تھے اب بھی نماز پڑھو. یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے بھائی, دنیا نہیں ہے. دنیا میں آپ کو گولڈ نہ ملے فرق نہیں پڑتا, دنیا میں آپ نہ جیتنے فرق نہیں پڑتا, آپ چٹنی کھا کے زندگی گزار لو گے. لیکن قیامت کے دن تو نہیں ہونے والا یہ, وہاں تو اصل حقیقت ہے. یہاں حقیقت نہیں, وہاں اصل حقیقت ہے. کوششیں کرو, نمازوں کو ضائع مت کرو, یہ بڑی کامیابی ہے.